بات یہ ہے ان کی نظر میں پاکستان کچھ چیزیں ایک طرفہ طور پہ نہیں کر سکتی. اب ان چیزوں کو اگر ہم مد نظر نہ رکھیں ان کے اس کو تو میرے خیال میں ایران سے ہمارے تعلقات خراب، بھارت سے تو چلو ہی خراب. اب افغانستان کے ساتھ بھی یہ صورتحال ہو کہ کلیش ہو تو آخر ہماری فورن پالیسی کہاں جائے گی؟ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ آج میں پڑھ رہا تھا کہ جو افغان چیمبر آف کامرس ہے، انڈسٹری ہے، اس کے جو ڈپٹی چیف ہے خان جان الوکوزئی، وہ کہہ رہے کہ جب سے بارڈر بند ہوا 12 جون سے $10 ملین ان کا نقصان ہوا ہے. $10 ملین، یہ کل کا بیان ہے، ان کا آزادی ریڈیو کو انٹرویو ہے. ان کو صرف نہیں ہوا، وہ کہہ رہے کہ 60% پاکستان سے افغانستان کو ایکسپورٹ ہوتا ہے. 60% ایکسپورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری چیزیں وہاں جاتی ہے، ان کی چیزیں آتی ہے تھرو، ایک تو ان کا ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو امپورٹ ہوتی ہے، لیکن ان کا ایکسپورٹ بھی تھرو کراچی ہوتا ہے. اس میں ایک سوال تھا کہ پاکستان کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں اور بھارت کو کتنے لوگ کرتے ہیں. حکومت کے حوالے سے بھی سوالات تھے، اپنی حکومت کے حوالے سے. فائنڈنگ اس نے کیا ہے، پاکستان کو پسند کرتے ہیں 3.4% لوگ افغانستان میں، بھارت کو 60%، 60%، داعش کو 5.3 یا 4. ہم داعش سے بھی کم ہو گئے ہیں. وجہ اب یہاں بھی کچھ خرابیاں ہوں گی. خان صاحب نے بھی منشن کیا تھا 3.4% جو پاکستان کی فیور میں شاید جو وہ سروے آ رہا تھا 3.4% اینڈ کمپیئر ٹو انڈیا وہ 60% سے زیادہ کی تعداد. نفیس زکریا صاحب نے بھی ایک چیز جو منشن کی تھی کہ جی افغانز جو ہیں وہ مس گائیڈ ان کو شاید کیا جا رہا ہے. سر یہ جو عدم اعتماد ہے، اور حامد کرزئی صاحب کا بھی جو میں نے ایک انٹرویو کا منشن کیا، عدم اعتماد کو کس طرح سے بحال کیا جائے گا؟ یو بین دی ایمبیسڈر، آپ وہ سچویشن زیادہ بہتر جانتے ہیں. تورخم پہ یہ جو اب اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں دیٹس ناٹ سمتھنگ نیو. 2004 میں بھی گیٹ کے بھی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گیٹ بنا ہوا تھا جو کہ ختم کرنا پڑا تھا تورخم اور جلال آباد سڑک بنانے کی وجہ سے. کیا کہیں گے سر؟ افغانستان کے سابق بادشاہ جو اب مرحوم ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 1956 میں پاکستان تشریف لائے تھے. صدر ہمارے پاکستان کے اسکندر مرزا تھے اور شام کو کھانے کے بعد آگ کے پاس کافی پینے کے لیے بیٹھ گئے اور اس میں ڈسکشن ہوئی کہ ہم پاکستان اور افغانستان کو ایک ملک کیوں نہیں بنا لیتے. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جب یہ سنا تو میں ایسے کرسی میں پیچھے ہٹا کہ یہ تو ایک نئی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. سوچوں میں گیا تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جناب صدر اس نئے ملک کو، کمبائنڈ ملک کو نام کیا ہوگا اس کا؟ تو کہتے ہیں کہ اب وہ صدر اسکندر مرزا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے اور پھر وہ آگے ہٹے تو بادشاہ نے کہا میں نے سوچ لیا ہے اس کا نام ہوگا پاک افغانستان. اچھا، پاک پہلے اور پھر افغانستان. استان تو دونوں کا کامن ہے، پاک اور افغان. ہاں جی، پاک افغانستان. آپ کے خود کے پرائم منسٹر مودی صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دیں، وہ دہلی جاتے ہیں، تو افغانستان کیوں نہیں انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھ سکتا؟ نہیں، دیکھیں، جو خود مختار ملک ہوتے ہیں ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنا چاہیں، جس نہج تک اپنے تعلقات کو لے جانا چاہیں، اپنے اقتصادی تعلقات کو جہاں تک لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں. اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ کیوں تعلقات بنا. لیکن کیا آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ 76% افغانستان پر ان کی رٹ نہیں ہے. تو آج انڈیا جو ان کے کنڑ ریور پر اور ریور کابل پر ڈیم بنا رہا ہے، وہاں پہ اس کے سٹیکس رکھے گئے ہیں، ان کو وہاں پر لا کے بٹھایا گیا ہے. ان کے لیے ایک ڈیپتھ کریٹ کی گئی ہے ایران میں، چاہ بہار میں، تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر اگر امریکہ اس وقت جب سوچ رہا تھا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ان 10,000 ٹروپس کو انہوں نے اگلے سال دسمبر تک 5,000 کرنا تھا اور بالآخر انہوں نے نکل جانا تھا، تو اپنے پیچھے وہ ہندوستان کو بٹھا کر جانا چاہتے تھے. لیکن آج وہ اپنی اس پالیسی کو دوبارہ سوچ رہے ہیں اور آج اوباما صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نکلنے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ ہم 10,000 ٹروپس نکال سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ جو گیلپ سرویز ہیں دے آر ریسٹرکٹڈ ٹو کابل اونلی، اور کابل کے اندر بیٹھ کر آپ جو اوپینین فارم کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں. اگر یہ کہہ دیں جی پاکستان کی حمایت 100% ہے تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ 3% کہیں تو بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اور افغانستان کہاں کھڑے ہیں اور کتنے وہ خود مختار ہیں اپنی پالیسی میکنگ میں.